پوری دنیا سامراج کے قبضے میں آ جائے گی. وہ دجال کو آپ سامراج کہہ لیجئے نا, وہ ایک ہی بات ہے. وہ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ علامات کے ذریعے, استعارے کے ذریعے سے بتایا جاتا تھا نا. وہاں ان کو کیسے سمجھایا جاتا ہے کہ کیا ہوگا, سپر پاور کیا ہوگا اور کیسے ہوگا, یہ کیا سمجھ میں آتا ہے اس زمانے کے لوگوں کے لیے. تو بتا دیا دجال دجال دجال. کیا آثار ہیں اس کے؟ ساری طاقتیں اس کے قبضے میں ہوں گی, سب معیشت پہ اس کا قبضہ ہوگا. کیا نعرے لگنے لگیں گے, خبردار ان کے خلاف بات نہ کرنا, بھوکے مر جاؤ گے, سب بند ہو جائے گا. تمہارے پاس ہے کیا؟ کیونکہ ہم بیکار لوگ پیدا ہوئے دنیا میں, اللہ نے ایک ہی قوم بیکار پیدا کی, ہم کچھ بنا ہی نہیں سکتے, ہمیں صلاحیت ہی نہیں ہے. یہ ہمیں پٹی پڑھائی جا رہی ہے کہ نہ تمہارے پاس دماغ ہے, نہ تم کچھ کر سکتے ہو, نہ وسائل ہے, نہ کچھ ہے. تو وہاں کہاں سے آگے وسائل؟ چائنا کا بائیکاٹ تھا, افیمچی قوم کہاں پہنچ گئی؟ وینزویلا چھوٹی سی قوم, کیوبا چھوٹی سی قوم, کہاں پہنچ گئے لوگ. انسان ہے, سب بناتا ہے جب اس پر پڑتی ہے, لیکن ہمیں محتاج بنانے کا درس دیا گیا شروع سے. تو محتاج ہو, فقیر ہو, حقیر ہو, تمہاری کوئی حیثیت نہیں دنیا میں. اور ہم نے قبول کر دیا, اس کو پی لیا کہ ہاں ہم سب سے بیکار پیدا ہوئے دنیا میں, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب اسی کے نتیجے میں جو بھی ناانصافیاں برداشت کرو, برداشت کرو, بے عدالتی برداشت کرو, سکون سے بیٹھے رہو. مار دیے جائیں لوگ, آواز نہیں اٹھاؤ. ہو گیا نا, ہو گیا, اللہ کی مرضی تھی, مار کے چلا گیا, جاؤ. آواز کیوں اٹھا رہے ہو؟ آواز نہیں اٹھاؤ. آواز اٹھانے کا حق تمہیں نہیں ہے. قاتل نہیں پکڑے جاتے, نہ پکڑے جائیں, اللہ بدلہ لے لے گا, بیٹھ جاؤ آرام سے, اللہ پہ چھوڑ دو. ان 25 کروڑ لوگوں کو سب سمجھ میں آ رہا ہے لوگوں کی کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن کیا ہو رہا ہے, یہ لاوا پکڑا ہے آہستہ 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 آہستہ. کیا انجام ہوگا اس کا, اللہ بہتر جانتا ہے. ہم تو بس ایک ہی دعا کرتے ہیں, پروردگار اس وطن عزیز کی حفاظت فرما. ہم تو یہی دعا کرتے ہیں, کیونکہ ہم جیسے لوگوں کا تو کچھ بھی نہیں ہے نا اس ملک کے علاوہ. کچھ ہے تو بتا دو. غریب آدمی کا کیا ہے بیچارے کا پاکستان کے سوا؟ کہاں جائے گا وہ؟ تم تو بھاگ جاؤ گے جہازوں میں بیٹھ بیٹھ کے, پہلے بھی بھاگتے رہے ہو, پھر بھاگ جاؤ گے, دفع ہو جاؤ گے یہاں سے, اور دفع ہو کے بھی دفع نہیں ہوتے ہو, پھر واپس آ جاتے ہو ہمارے اوپر مسلط ہونے کے لیے. یہ عوام کہاں جائے گی بیچاری؟ اس کا جو کچھ بھی ہے سب پاکستان ہے, اس کی ساری محبتیں پاکستان پر قربان ہیں. اتنی دھوکے کھانے کے بعد پھر بیچارے نکل آتے ہیں اپنے وطن کے لیے, اپنے وطن کے لوگوں کے لیے, کیونکہ ان کا کچھ نہیں ہے اس روئے زمین پہ سوائے ایک شناخت ہے. وہ کیا ہے؟ پاکستان پاکستان پاکستان. کیوں یہ شناخت چھیننا چاہتے ہو لوگوں سے؟ کیوں ایسا کرتے ہو کہ وہ چند جو دیوانے ہیں ان کے دلوں سے بھی تم چاہتے ہو یہ محبت نکل جائے؟ نہ کرو ایسا, نہ کرو ایسا. اس کا انجام نہ ماضی میں ٹھیک ہوا نہ آئندہ ٹھیک ہوگا. کتنے ہزار لوگ بیچارے حسرت لیے اس دنیا سے چلے گئے کہ انہیں انصاف مل جائے, مگر یہاں انصاف سلیکٹڈ ہے. جسے دلوانا ہے انصاف, دیکھیے کیسے دلوا رہے ہیں نا, 24 گھنٹے عدالتیں لگوا کے. جسے سزا دینی ہے اس کو بھی 24 گھنٹے عدالتیں لگوا کے. سب ہو رہا ہے نا. یہ جب یہ ناانصافی کا دور آ جائے, اب سنیے تیسرا وعدہ اللہ کا, سورہ قصص. ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ہم نے ارادہ کر لیا. اب کفار کے ارادوں کے مقابلے میں اللہ اپنا ارادہ بتا رہے کہ ہمارا ارادہ کیا. وہ تو کفار چاہتے ہیں نا, اب ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے یہ طے کر لیا کہ روئے زمین پہ جنہیں کمزور کیا گیا ہے ان پر ہم احسان کریں گے. نرید ان نمن, منت گزاریں گے ہم ان پہ, منت کا ہم ان پہ احسان کریں گے. نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض, جنہیں روئے زمین پہ کمزور کر دیا گیا, مستضعف کر دیا گیا, ہم کیا کریں گے؟ ان پر احسان کریں گے. کیا احسان کریں گے؟ پہلا, نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمہ. سب سے پہلا یہ کہ انہیں ساری انسانیت کا پیشوا بنا دیں گے. نجعلہم ائمہ یعنی ہر مظلوم آدمی انہی کی طرف دیکھے گا کہ یہی ہمیں بچا سکتے ہیں, یہی ہمارا ساتھ دیں گے. اب دیکھیے کیسے کیسے اشارے قرآن مجید میں موجود ہیں. وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ, انہی کو لوگوں کا پیشوا بنائیں گے اور انہی کو روئے زمین پہ اپنا وارث بنائیں گے. یہ ہم نے طے کر لیا, یہ مشیت نے طے کر لیا کہ جو کمزور ہیں, جو مستضعف ہیں, جن پہ ظلم ہوتا رہا, یہ آیت کہہ رہی ہے, ان کو ہم اپنا وارث بنائیں گے, انہیں پیشوا بنائیں گے. انہیں کو جنہیں تم مٹانا چاہتے ہو نا, انہیں کو ہم پیشوا بنا دیں گے. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, کیسا پیشوا بنائیں گے؟ وہی والی بات آ گئی.
کہ روئے زمین پہ پورا اقتدار دے دوں گا میں ان کو روئے زمین پہ اقتدار دیں گا. نُرِیَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ, اور دکھا دوں گا. پروردگار فرما رہا ہے کہ عجیب خبر ہے, اور دکھا دوں گا. نُرِیَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ, فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو. نُرِیَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا, ان دونوں کے لشکروں کو, ان دونوں کو دکھا دوں گا. کیا دکھا دوں گا؟ مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ, جس سے یہ ڈرا کرتے تھے وہی ان کو دکھا دوں گا. فرعون و حامان کس سے ڈرتے تھے؟ موسیٰ کے آنے سے ڈرتے تھے نا. کتنے بند باندھے تھے جناب موسیٰ کے آنے کو روکنے کے لیے, کتنے بند باندھے. مردوں کو مار دیا, عورتوں کے پیٹ چاک کر ڈالے, کوئی بچہ پیدا, نسل کشی جس کو کہتے ہیں فرعون نے شروع کی تھی نا سب سے پہلے, نسل کشی. کوئی بچہ نہیں چھوڑو ان کا, کچھ نہیں چھوڑو. لیکن آنے والا آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ نے اس کے فرعون کے گھر میں انہیں جوان کروایا کہ نہیں کروایا؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا نا, وعدہ تھا جس سے یہ ڈرتے تھے وہ دکھاؤں گا. موسیٰ سے ڈرتے تھے وہی موسیٰ کو دکھایا کہ دیکھو آ گیا, جس سے تم ڈرتے تھے وہ آ گیا. اب یہ کس سے ڈرتے ہیں؟ اب سمجھ میں آیا کہ بظاہر موسیٰ و فرعون کا واقعہ درج ہو رہا ہے, لیکن کیوں نقل کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ قیامت تک کے لیے تمہیں سبق رہے کہ جب کوئی طاقت یہ کہنے لگے کہ میں سب سے بڑی طاقت. کیا نعرہ تھا فرعون کا؟ انا ربکم الاعلی, میں ہوں تمہارا پالنے والا سب سے بڑا. بس یہی مشیت سمجھا رہی ہے, بتا رہی ہے انسانیت کو کہ جب کوئی طاقت یہ فرعونی نعرہ لگائے کہ میں ہوں سب سے بڑا, میں تمہارا پالنے والا, میرے بغیر تم جی نہیں سکتے, میرے بغیر تمہیں کھانا نہیں ملے گا, میرے بغیر تمہیں روشنی نہیں ملے گی, کچھ نہیں ملے گا. جب یہ نعرہ لگائے سمجھ لو کہ کچھ ظاہر ہونے والا ہے جس سے یہ ڈر رہے ہیں, جس سے یہ ڈر رہے ہیں. اسی لیے بند باندھ رہے ہیں نا. اتنا تو انہیں بھی معلوم ہے نا کہ عقیدہ کیا عقیدہ ہے, کس کا کیا عقیدہ ہے, کس کا انتظار ہو رہا ہے, کون آنے والا ہے. لہذا سارے بند, خرید لو یا مار دو. نظر نہیں آ رہا؟ تو یہ بے انصافی کے ساتھ معاشرے تھوڑی چلتے ہیں کہ غریب آدمی تو بیچارہ رخ بھی نہیں کرتا عدالتوں کا, کچہریوں کا, تھانوں کو. اس کو معلوم ہے کہ میرے ساتھ ہوگا کیا بیچارے کے ساتھ, اور ہوتا نہیں. صبح شام دیکھتے نا ظالم کیسے نکل جاتے ہیں, مزے سے نکل جاتے ہیں. اب تو ڈھٹائی ہے نا, اب تو کوئی مسئلہ بھی, ہاں پکڑ لو کوئی بات نہیں, اتنے کروڑ دیں گے پھر آئیں گے, پھر جتنے کروڑ دیا ہوگا پھر کما لیں گے دوبارہ. اب تو دوبارہ بھی ان کو بحال بھی کر دیا جاتا ہے نا ماشاءاللہ. آتے ہیں 4-4 سال کی تنخواہ لے کر جاتے ہیں. کتنے سال کی؟ 4-4 سال. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں سمجھ میں آئے گی. 75 سال سے نہیں سمجھ میں آئی, اب کیا سمجھ میں آئے گی؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. عادی ہو گئے نا ہم, عادی ہو گئے, ہیروئنچی کی طرح نشے کے عادی ہو گئے. جب تک یہ انجیکشن ہمیں نہیں لگے نا ہمیں سکون نہیں ملتا, ہم سو جاتے بھی چین کی. 5 سال کے لیے انجیکشن لگا دو, ایک ٹیکہ لگاؤ 5 سال والا. انشاءاللہ تیار ہو رہا ہے آپ کے لیے ایک تازہ ٹیکہ لگانے کے لیے بھی لگا دیا جائے گا, پھر 5 سال بیٹھے رہیے گا آرام سے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس یاد رکھیں.